باوقار سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نور السماوات والارضین وہیج اشتیاق لقائہ فی قلوب المؤمنین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلى آلہ الطیبین والطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ باوقار سامعین، نقیب اجلاس، نقیب اہل سنت مولانا سفیر الدین صاحب نے میرا تعارف آپ سے کروا دیا۔ میں اپنے والد گرامی فاتح سلی گوڑی حضرت علامہ تمیز الدین صاحب اشرفی کی جانب سے معذرت خواہ ہوں کہ ان کی علالت کی بنا پر وہ حاضر نہ ہو سکے۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں چلا جاؤں۔ میری خوش نصیبی ہے کہ جس جلسے کو بچپن میں ہم بڑی محبت سے دیکھا کرتے تھے، آج اسی اسٹیج سے بولنے کا موقع مل رہا ہے۔ علماء ربانیین کی پوری جماعت اسٹیج پہ موجود، آپ حضرات جیسے باذوق سامعین کے بیچ زیادہ لمبی چوڑی تمہید میں نہ جا کر، چونکہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، میرے حسین نے کربلا میں کنٹینیو تلوار چلایا تھا، تو حسین کے غلام اس مہینے میں کنٹینیو تقریر بولا کرتے ہیں۔ بس آپ حضرات کی حمایت اور بالخصوص علماء کی حمایت اور تعاون کے ساتھ یہ حقیر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ اس سے قبل کہ مطلوبہ آیت پر کچھ عرض کروں، آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ جناب احمد مصطفیٰ کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں عقیدت و محبت کے ساتھ باواز بلند جھوم جھوم کے درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، اب مجھے یہ سوچنے پہ مجبور نہ کریں کہ آپ کا موسم کب بدلے گا۔ مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، اندھیرا کاٹ کر سورج نکلنے لگتا ہے۔ مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، اندھیرا کاٹ کر سورج نکلنے لگتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ آپ خاموش ہو کے بیٹھے ہو، ارے نبی کے ذکر سے پتھر پگھلنے لگتا ہے۔
نبی کے ذکر سے پتھر پگھلنے لگتا ہے۔ حضرات میرا مزاج ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مجمع میں بالکل بیداری آئے، وہ جذبہ، وہ جوش، وہ شوق، وارفتگی، وہ دیوانگی جو امام حسین کے چاہنے والوں کے اندر ہونی چاہیے، وہ اسپرٹ، وہ پورا پاور، پوری کیفیت، پوری اپنی توانائی کے ساتھ جلسہ حسینی کو آپ سماعت کرنے آئے ہیں۔ آپ جلسہ حسینی کو سماعت کرنے اس لیے نہیں آئے ہیں کہ آپ کا جلسہ سن کر کے آپ کا موڈ بن جائے۔ جلسہ حسینی کو اس لیے سماعت مت کرنا کہ آپ کا مزاج بن جائے، آپ کی تفریح تباہ ہو جائے، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے۔ نہیں، ہم جلسہ سننے اس لیے نہیں آئے ہیں کہ میرا موڈ اچھا ہو جائے، جلسہ سننے اس لیے نہیں آئے ہیں کہ میرا مزاج اچھا ہو جائے، جلسہ سننے اس لیے نہیں آئے ہیں کہ میری طبیعت بہل جائے، اس لیے کہ حسین نے اپنی طبیعت کے لیے کچھ نہیں کیا تھا۔ حسین نے کہا مولا یہ بچپنا میری طبیعت کی، جوانی میری طبیعت کی، بڑھاپا میری طبیعت کی، میں نے آج تک زندگی گزارا اپنی طبیعت سے، کربلا میں گردن کٹا رہا ہوں رب کی وصیت سے۔ ذرا سا بیداری لائیے، تھوڑی سی آپ اپنے اندر دیوانگی پیدا کیجیے۔ دیکھیے ایک ایسا شعر دے رہا ہوں، وہ شعر جب میں یو پی کی دھرتی پہ بولا کرتا ہوں اکثر اپنی تقریر میں، تو مجمع میں ایک بے خودی طاری ہوتی ہے۔ حدیث عشق کی روشن ترین تفسیر لکھ دیں گے۔ ثانی مصرع آپ سنبھال نہیں پاؤ گے۔ حدیث عشق کی روشن ترین تفسیر لکھ دیں گے، ارے جبین کفر پر ہم نعرہ تکبیر، جبین کفر پر ہم نعرہ تکبیر لکھ دیں گے، ارے ہمارے جسم میں ہر دم حسینی خون رہتا ہے، ہمارے جسم میں ہر دم حسینی خون رہتا ہے، ارے یہاں سے کربلا تک ایک نئی تحریر لکھ دیں گے، یہاں سے کربلا تک۔ یہاں سے کربلا تک ایک نئی تحریر لکھ دیں گے، حدیث عشق کی روشن ترین تفسیر لکھ دیں گے، جبین کفر پر ہم نعرہ تکبیر لکھ دیں گے۔ حضرات آج یہ دیوانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، یہ مستانوں کا مجمع، یہ جنون، یہ دیوانگی، یہ وارفتگی کس کے نام ہے؟ حسین کے نام ہے۔ کس کے نام ہے؟ حسن کے نام ہے۔ کس کے نام ہے؟ علی کے نام ہے۔ کس کے نام ہے؟ فاطمہ کے نام ہے۔ ارے اور محبت سے کہنے دو کس کے نام ہے؟ مصطفیٰ کے نام، مصطفیٰ کے نام، پنجتن پاک کے نام، وہ پنجتن پاک کہ جس کا اٹھنا، جس کا رونا، جس کا جاگنا وہ علی ہے، وہ علی ہے۔ ارے جس کی زندگی کی ضمانت، جس کی زندگی کی ضمانت نبی لے لے وہ علی ہوتا ہے، جس کی زندگی کی ضمانت نبی لے لے وہ علی ہوتا ہے علی، اور جس کی ضمانت علی لے لے وہ ولی ہوتا ہے ولی۔ حسین نے میدان کربلا میں اپنی گردن کٹوایا، اتنے سارے سالوں سے، بہت سارے زمانے سے شہیدان کربلا کا ایک جلسہ ہو رہا ہے، اور آپ نے ہمیشہ اس شہید محبت کا تذکرہ سماعت کیا، لیکن آج آپ کا خطیب آپ کے ذہن کو جھنجھوڑ کے کچھ کہنا چاہتا ہے کہ میرے حسین کی گردن کٹی تھی، آپ کا سر تن سے جدا ہوا تھا، یزیدیوں نے دیکھا کہ حسین کی زبان رکنے کا نام
نہیں لے رہی تو پانی بند کر دو، حسین کی زبان رک جائے، دانا بند کر دو، حسین کی زبان رک جائے، بھائی کو لوٹ لو، زبان رک جائے، علی اکبر کی جوانی پہ گھوڑے دوڑا دو، زبان رک جائے، قاسم کو قربان کر دو، زبان رک جائے، اب معصوم علی اصغر کو شہید کر دو، زبان رک جائے، پانی بند کر دیا، دانا بند کر دیا، مگر میرے حسین نے پانی نہیں دیکھا، دانا نہیں دیکھا، وہ پانی اور دانا نہیں دیکھ رہے تھے، اشارہ نانا کا دیکھ رہے تھے۔ پانی بند کر دیا، زبان نہیں رکی، دانا بند کر دیا، زبان نہیں رکی، حسین کا سر تن سے جدا، دیکھا گیا کہ حسین کا سر نیزے پہ بلند، حسین کا سر نیزے پہ بلند، یزیدیوں نے حسین کے حلقوم کو نیزے سے چھید کر کے بلند کر دیا، سر نیزے پہ ہے بلند، حسین کا سر نیزے پر، مگر بہر حسین سر کٹ گیا ہے، تن سے جسم سر تن سے جدا ہو گیا، گردن کٹ گئی، ہاتھ کہیں ہے، پیر کہیں ہے، سینہ کہیں ہے، گردن کہیں ہے، پورا جسم چھلی ہو چکا ہے، مگر اسے کوئی مردہ کہتا ہے تو قرآن اس کے مردہ کہنے پر بین لگاتا ہے، خبردار ان شہیدوں کی کٹی گردن مت دیکھنا، اس کے کٹے بازو مت دیکھنا، اس کا چھیدا ہوا سینہ مت دیکھنا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ راہ خدا میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، اس لیے زندہ ہے کہ حسین نے کہہ دیا، اے یزیدیوں تم مجھے تاراج کر سکتے ہو، میرے خاندان کو لوٹ سکتے ہو، مگر قسم خدا کے قرآن کے آبرو کو لٹنے نہیں دوں گا، قرآن کی عزت کو لٹنے نہیں دوں گا۔ حسین نے کہا اے قرآن جب تک حسین زندہ ہے نہ تیرا صبر مٹے گا، نہ تیرا سیر مٹے گا، نہ تیرا پیش مٹے گا، نہ تیری تشدید ملے گی۔ ارے حسین اپنے آپ کو مٹا سکتا ہے، قرآن کو مٹنے نہیں دے گا، تو قرآن نے اعلان کر دیا اے حسین جب تم مجھے مٹنے نہیں دے گا تو تیری زندگی کو ہم مٹنے نہیں دیں گے، تیری زندگی کو ہم مٹنے نہیں دیں گے۔ اس لیے قرآن نے حسین کی زندگی کا خطبہ پڑھ ڈالا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حسین کا سر نیزے پہ بلند، دیکھا کسی نے کہ زبان حسین ہل رہی ہے، چل رہی ہے، لبے حسین ہل رہے ہیں۔ اب یزیدی پریشان، یا اللہ اس زبان کو روکنے کے لیے میں نے ان کے پورے گھرانے کو کاٹ ڈالا، ان کو برباد کر دیا، ان کے خیمے کو جلا ڈالا، آخر میں حسین کو بھی قتل کر دیا اس زبان کو روکنے کے لیے، مگر زبان ہے کہ روکنے کا نام نہیں۔ آخر زبان حسین سے کیا نکل رہا تھا، کسی نے غور سے کان لگایا تو سنا گیا کہ میرے حسین کا سر تن سے جدا ہے، نیزے پہ بلند ہے، مگر حسین کی زبان سے قرآن کی آیت تلاوت ہو رہی ہے، قرآن کی آیت تلاوت ہو رہی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سارے لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے اسٹیج کے علماء کرام کی مکمل حمایت کے ساتھ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے حسین آپ نے اپنی گردن کٹا دیا، مگر آپ کا سر جب نیزے پہ بل ہوا تو نیزے پہ چڑھ کے بھی آپ نے قرآن کی تلاوت کیوں کیا؟ توجہ حضرت، it is the important point۔ آپ نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن کی تلاوت کیوں کیا؟ عباس بھی تو شہید ہوئے، قرآن کی تلاوت نہیں۔ علی اکبر کی جوانی پہ گھوڑے دوڑائے گئے، علی اکبر نے قرآن کی تلاوت نہیں کیا۔ حضرت قاسم بن حسن بعد شہادت قرآن کی تلاوت نہیں۔ حضرت علی بھی کوفہ کی جامع مسجد میں شہید ہوئے، قرآن کی تلاوت نہیں۔ حضرت عثمان بھی شہید ہوئے، قرآن کی تلاوت نہیں۔ عمر بھی شہید ہوئے، قرآن کی تلاوت نہیں۔ ابو بکر بھی شہید ہوئے، قرآن کی تلاوت نہیں۔ اور سارے انبیاء کرام، کتنے شہیدان وفا، شہیدان جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خیبر، کسی نے قرآن کی تلاوت نہیں۔
پیشاب بھی ہو جاتے ہیں، مگر یہ قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ حسین تمہیں پردے غیب سے جھانک کے آواز دیں گی۔ اس راز کو سمجھنا ہے تو حسین کا بچپنا دیکھنا ہوگا، اس راز سے پردہ ہٹانا ہے تو حسین کا بچپن دیکھنا ہوگا کہ حسین نے کس ماحول میں آنکھیں کھولی ہے، حسین نے کس گود میں پرورش پایا ہے، حسین نے جس ماحول میں تربیت پایا ہے۔ بچہ جس ماحول میں پرورش پاتا ہے اسی ماحول کا نمائندہ بن جاتا ہے۔ دیکھو حسین ہے، ماں فاطمہ زہرا ہے، ارے جب نانا ہو سارے نبیوں کے سردار، توجہ، نانا ہو سارے نبیوں کے سردار، ماں فاطمہ ساری جنتی عورتوں کے سردار، باپ علی سارے ولیوں کے سردار، تو ایسے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ ماں فاطمہ ہے، حضرت حسین کا بیان ہے، ابھی میں بچپنا کی عمر گزار رہا ہوں، چھوٹی سی عمر ہے، دودھ پیتا بچہ ہوں، جب مجھے بھوک لگتی تھی میں بلکتا تھا، روتا تھا، میرے رونے کی آواز حضرت فاطمہ جب سنتی تھی تو حضرت فاطمہ سارے کاموں کو چھوڑ دیتی تھی، اور چھوڑنے کے بعد مجھے دودھ پلانے جب آتی تھی تو ایسے نہیں آتی تھی جو آج کل کی مائیں آتی ہیں، گندگی کے عالم میں، ناپاکی کے عالم میں۔ اے فاطمہ تیری ذات پر سارے دنیا کی عورتیں قربان ہو جائیں۔ حضرت فاطمہ کا بیان ہے، جب مجھے اپنے بیٹے حسین حسن کو دودھ پلانا ہوتا تھا تو پہلے میں جا کر کے وضو کر لیا کرتی تھی، وضو کر لیا کرتی تھی، میں وضو کرنے کے بعد آتی تھی، حسین کو اپنی گود میں لیتی تھی، اور امام حسین کا بیان ہے جب ماں فاطمہ مجھے اپنی گود میں لے لیتی تھی، میرا منہ حضرت فاطمہ یعنی ماں فاطمہ کے پستان سے لگتا تھا، ادھر میرا ہونٹ ماں فاطمہ کے پستان سے لگتا تھا، ادھر فاطمہ زہرا قرآن کی آیت تلاوت شروع کر دیتی تھی، قرآن پڑھنا شروع کر دیتی تھی۔ اب حضرت حسین کا بیان ہے، ایک طرف میں ماں کا دودھ بھی پیتا تھا، دوسری طرف قرآن بھی سنتا تھا، دودھ بھی پی رہا ہوں، قرآن بھی سن رہا ہوں۔ اب ایک بات میں آپ کے یہیں پر روک کے کہنا چاہتا ہوں کہ انسان جب بولتا ہے ان کے لب ہلتے ہیں، زبان ہلتی ہے، جب زبان ہلتی ہے تو دل دھڑکتا ہے، جب دل دھڑکتا ہے تو خون میں رننگ آتی ہے، سرکولیشن اپ ڈاؤن ہوتا ہے، خون میں روانی آتی ہے، جب خون میں روانی آتی ہے اس خون سے ماں کا دودھ بنتا ہے، اس خون سے ماں کا دودھ بنتا ہے۔ اب آؤ سلسلہ کو چھوڑو، فاطمہ زہرا قرآن کی تلاوت کرتی تھی، زبان ہلتی تھی، جب زبان ہلتی تھی دل کی دھڑکن تیز ہوتی تھی، جب دل دھڑکتا تھا اس دھڑکن سے خون میں رننگ آتی تھی، اور اس خون کی رننگ سے حضرت فاطمہ زہرا کا دودھ بنتا تھا، اسی دودھ کو حسین پی رہے تھے، اسی دودھ کو حسین پی رہے تھے۔ دنیا کی ظاہری نگاہ یہ دیکھ رہی تھی کہ حسین ماں کا شیر پی رہے تھے، مگر محبت کی نگاہ ڈالو تو حسین صرف ماں کا شیر نہیں بلکہ قرآن کی تاثیر پی رہے تھے۔ حسین ماں کا دودھ کے ساتھ ساتھ قرآن کی تاثیر پی رہے تھے، یہی تو وجہ ہے کہ حسین کا سر کٹ گیا، تلاوت قرآن حسین کا سر کٹ گیا، قرآن کی تلاوت۔ اے حسین تو نے قرآن کی عظمت کا اعلان کر دیا تو قرآن نے حسین کی زندگی کا اعلان کر دیا، قرآن نے حسین کی عظمت کا اعلان کر دیا۔ جتنی بڑی شہادت ہو، جتنی بڑی شہادت ہو اس میں اتنا ہی بڑا راز مضمر ہوتا ہے۔ وقت مجھے بہت ہی کم ملا ہے، آپ کے سامنے میں جانا مانا پہچانا ہوا ہوں۔ مفتی زبیر صاحب قبلہ میرے بعد بالکل تیار ہیں کمرے میں آنے کے لیے۔ اب
25 मिनट 30 मिनट का मौका मैं चाहता हूं कि आपके सामने एक दो बात नुकाती रख करके अपनी गुफ्तगू को मैं समेटना चाहूंगा, इसलिए कि ये प्रोग्राम मेरा था नहीं, मैं तो आ गया, मेरा था नहीं, आ गया। अब जब आप बोलवाओगे तो मुकम्मल बोलूंगा। अभी मैं अपनी तबीयत से बोल रहा हूं, जब बोलवाओगे तुम्हारी तबीयत से बोलूंगा। इमाम हुसैन, जन्नत किनकी है बता दो, जन्नत किनकी? मेरे हुसैन की, सुभान अल्लाह। मालिक जन्नत रब की इजाजत से मेरे हुसैन, जन्नत हुसैन की। अब जिसे जन्नत में जाना हो, जिसे जन्नत में जाना हो, उनको अपने दिल में हुसैन की मोहब्बत को बसाना होगा, हुसैन की उल्फत को बसाना होगा। देखो एक अजीबो गरीब मंजर, एक अजीबो गरीब वाकया है कि मैदान महशर में एक अजीबो गरीब मंजर कयामत के दिन लोगों को देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? ये हाल होगा कि मैदान महशर में जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, सारे लोग परेशान हाल होंगे। ऐसे आलम में हजरत फातिमा ज़हरा, हजरत फातिमा ज़हरा अपने बालों को बिखराए हुए, एक हाथ में जिस प्याले से इमाम हसन को जहर दिया गया था वो प्याला, एक हाथ में वो कुर्ता जिस कुर्ते को पहनकर हुसैन शहीद हुए थे, खून आलूद पैरहन, दोनों बच्चों का प्याला और कुर्ता लेकर फातिमा ज़हरा अपने बालों को बिखराए हुए 70,000 हूरों की झुरमुट में जब आगे बढ़ेंगी तो गायब से आवाज आएगी, ए अहले महशर अपनी अपनी निगाहें झुका लो, रसूल की बेटी फातिमा की सवारी आ रही है, रसूल की बेटी फातिमा की सवारी आ रही है। हज़रत फातिमा ज़हरा परेशान हाल, दोनों बच्चों का ये लिबास और प्याला लेकर के मैदान महशर में जब आएंगे, आने के बाद अर्श का पाया पकड़कर फातिमा ज़हरा रब की बारगाह में फरियाद करेंगी, मौला तेरी बंदी फातिमा तेरी बारगाह में इंसाफ मांगने आई है, मौला मुझे इंसाफ चाहिए। दुनिया में तेरे बंदों ने मेरे बेटे हसन को नाहक जहर देकर कत्ल कर दिया, मेरे बेटे हुसैन को मजलूम शहीद कर दिया, मौला मैं दोनों बच्चों का इंसाफ चाहती हूँ। आज इंसाफ का दिन है, आज तू मेरे बच्चों का इंसाफ कर दे। इतना कहना होगा कि रब की बारगाह से आवाज आएगी, ए फातिमा घबरा मत, आज इंसाफ का दिन है, अल यौमो यौमुल हक, आज इंसाफ का दिन है, आज फैसला होगा, जरूर होगा, तेरे बच्चों का मैं जरूर फैसला करूंगा। आज जर्रे जर्रे का हिसाब होगा, कतरा कतरा का हिसाब होगा, दरिया दरिया बख्शूंगा, दरिया दरिया बख्शूंगा। ये अभी आवाज चल रही होगी कि हजरत जिब्रील अमीन दौड़ पड़ेंगे, जिब्रील अमीन दौड़ेंगे कहाँ? रसूल बावकार की बारगाह में, सुभान अल्लाह। जाना साजे दर्दे मन्ना की बारगाह में, अनीसे बेकरा की बेकसा की बारगाह में, अरब के झूमर की बारगाह में, मदीने के ताजदार की बारगाह में हज़रत जिब्राइल आएंगे, अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह जल्दी चलिए, बड़ा गजब हो गया। आका इरशाद फरमाएंगे, जिब्राइल इतना परेशान क्यों है, इतनी बेचैनी क्यों है, क्या हो गया? जिब्रील अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह आपकी बेटी फातिमा ने रब की बारगाह में फरियाद करना शुरू कर दिया है, अपने बेटे हसन और हुसैन के लिए इंसाफ तलब कर रही है और रब इंसाफ फरमाने ही वाला है। या प्यारे आका जल्दी चलिए, वरना गुनहगार उम्मतियों से पूरा जहन्नम भर जाएगा। इतना सुनना होगा कि शाफ़े महशर, शफीए महशर, साकिया हौज़े कौसर, वो पैगंबर जो गुनहगार उम्मत की सिफारिश के लिए रातों रात रोए, वो भला कब गवारा करेंगे कि गुनहगार उम्मतियों से जहन्नम भर जाए? आका दौड़ पड़ेंगे रब की बारगाह में, आएंगे देखेंगे फातिमा ज़हरा फरियाद कर रही है, मेरे प्यारे आका इरशाद फरमाएंगे, ए बेटी फातिमा ये क्या गजब कर रही हो, ये क्या गजब कर रही हो? इतने में निदा आएगी, ए मोहम्मद तेरी
فاطمہ کا آج انصاف ان کے بچوں کو میں دلانے والا ہوں، فریاد لے کے آئی ہے۔ ان کے بیٹے حسن کو لوگوں نے زہر دے کر قتل کر دیا، بیٹے حسین کو تلوار اور نیزے کے سائے میں ان کی گردن کو کاٹ دیا۔ آج ضرور انصاف ہوگا، اتنا سننا ہوگا کہ پیارے آقا پریشان ہو جائیں گے، رب کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، مولا تو ضرور انصاف فرما، تو عادل ہے، تو انصاف فرمانے والا ہے، مگر اے مولا انصاف فرمانے سے پہلے تیرا پیارا پیغمبر تیرا محمد بھی تجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، گزارش کرنا چاہتا ہے، فریاد کرنا چاہتا ہے، تمنا کرنا چاہتا ہے۔ رب ارشاد فرمائے گا، اے محبوب اتنی عاجزی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ زمین بنایا میں نے تیرے لیے، آسمان بنایا میں نے تیرے لیے، چاند و سورج بنایا میں نے تیرے لیے، سبزہ اگایا میں نے تیرے لیے، دریا کی روانی تیرے لیے۔ اے پیغمبر حالت نماز میں تو نے کعبہ کو قبلہ بنانے کی تمنا کیا تو میں نے حالت نماز میں تیرے لیے کعبے کو قبلہ بنا دیا۔ اے پیغمبر اتنی فریاد کی ضرورت کیا ہے؟ بول کیا کہنا چاہتا ہے میرے پیارے آقا؟ رب کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، مولا تو انصاف ضرور کر، مگر انصاف کرنے سے پہلے میں تجھ سے کچھ تبادلہ کرنا چاہتا ہوں، تبادلہ کرنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ رب ارشاد فرمائے گا، اے پیارے محبوب کہہ دے کیا کہنا ہے میرے پیارے آقا؟ ارشاد فرمائیں گے، مولا صدیق کو میں نے صداقت کا علم بردار بنایا ہے، تیرے لیے صدیق تیرا ہے، تو لے لے۔ عمر کو عدالت کا تاجور بنایا ہے، عمر بھی تیرا ہے، تو لے لے۔ عثمان ذوالنورین تیرا ہے، تو لے لے۔ علی مرتضیٰ تیرا ہے، تو لے لے۔ حسن مصطفیٰ تیرا ہے، تو لے لے۔ حسین شہید اعظم تیرا ہے، تو لے لے۔ عباس کے کٹے بازو تیرے لیے مولا تو لے لے، علی اکبر کی جوانی تیرے لیے تو لے لے، قاسم کی قربانی تیرے لیے تو لے لے، علی اصغر کی معصومیت تیرے لیے تو لے لے۔ مولا سکینہ تیری ہے، تو لے لے۔ زینب تیری ہے، تو لے لے۔ ام رباب تیری ہے، تو لے لے۔ شہر بانو تیری ہے، تو لے لے۔ مولا یہ غوث اعظم بھی تیرا ہے، غوث اعظم بھی تیرا ہے، تو لے لے۔ خواجہ اجمیری بھی تیرا ہے، تو لے لے۔ مخدوم سمنا بھی تیرا ہے، تو لے لے۔ مجدد اعظم بھی تیرا ہے، تو لے لے۔ مفتی اعظم بھی تیرا ہے، تو لے لے۔ مفتی اعظم بھی تیرا ہے، تو لے لے۔ مولا جتنے نیکوکار ہیں، جتنے نیکوکار ہیں تو لے لے، اور جتنے گناہگار ہیں میرے دامن کرم میں چھپا دے۔ جتنے نیکوکار ہیں مولا تو لے لے، جتنے گناہگار ہیں میرے دامن کرم میں چھپا دے۔ اس حدیث کی طرف استاد سمن علامہ حسن کی نگاہ محبت پڑی، پکار اٹھے کہ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی۔ وہ کن کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کن کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ حضرات اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ گنہگار چھپیں گے آقا کی دامن میں، میدان حشر میں نکلیں گے جا کے جنت میں، نکلیں گے جا کے جنت میں۔ اس لیے کہ حسین نے ایک سجدہ اسلام کے دامن میں، بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر، ایک سجدہ۔ اے حسین جب تو نے شمر کو ہٹا کے سجدہ کیا، سجدے سے قبل شمر نے آپ کی گردن پہ پاؤں رکھا تھا تو حسین نے کہا تھا اے شمر لعین ہٹ جا تاکہ میں اپنے رب کے حضور میں ایک سجدہ ادا کر لوں۔ حسین نے شمر کو ہٹا کے طاقت لگا کے ایک سجدہ کیا۔ اے حسین جب تو نے ایک سجدہ کیا، سر اٹھایا کیوں نہیں؟ اٹھایا کیوں نہیں؟ اٹھانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ حسین کا سر کٹتا اٹھتے اٹھتے، سجدے سے سر اٹھاتے اٹھاتے حسین کی گردن کٹ جاتی۔ لوگ کہتے کہ حسین نے سجدے سے سر اٹھانا چاہا، گردن کٹ گئی۔ وہ ادا کتنی پیاری ہوتی، وہ ادا کتنی پیاری ہوتی، مگر وار
जिस पर हो गई सारी कायनात फिदा, फिदा माँ फातिमा। हुसैन ने कहा कि माँ फातिमा रब की बारगाह में फरियाद करती थी, मौला एक रात तो ऐसी बना दे, एक रात तो ऐसी बना दे तेरी बंदी फातिमा तो सजदा भी अदा कर। रात खत्म हो जाती थी, सजदा अदा नहीं होता था। हुसैन ने कहा ए माँ फातिमा तेरी तमन्ना पूरी नहीं हुई, मगर तेरा लाल, तेरा दूध पिया, तेरा लाल तेरा दूध पिया है, वफादार बेटा वही है जो माँ की तमन्ना पूरी कर दी। वफादार बेटा वही है जो माँ की ख्वाहिश पूरी कर दे। तो माँ ने सजदे की तकमील के लिए दुआ किया था मदीने में। मदीने में हुसैन ने उस सजदे को अदा किया करबला में, करबला में। और ऐसा सजदा कि हुसैन का सर झुका करबले में उठेगा मैदान हश्र में, उठेगा मैदान हश्र में, उठेगा मैदान हश्र में। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या खैर खल्किल्लाह। आइए मतलब आयत करीमा पर थोड़ी सी आपका ज़हन में चाहता हूँ कि आप मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाइए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात, ए ईमान वालो मदद मांगो सब्र से और नमाज से। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। किनके साथ में? अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। किसी को सब्र करते आप लोगों ने देखा है? देखा है सब्र करते हुए? नमाज पढ़ते हुए देखा? नमाज एक ज़ाहिरी इबादत है, सब्र बातिनी इबादत है। अल्लाह ने फरमाया कि मैं सब्र करने वालों के साथ, मतलब ये हुआ कि जिसने बातिन को संवार लिया अल्लाह उनके साथ। सुभान अल्लाह। नमाज में दिखावा हो सकता है, नमाज में रियाकारी हो सकती है। अरे हो सकती है, हो रहा। लोग देखा देखा के पढ़ते हैं। एक लड़के से पूछा भाई तुम नमाज क्यों पढ़ते हो? कहा हजरत देख रहे हैं। मदरसे में किसी से पूछो भाई क्यों नमाज पढ़ते हो? हजरत देख रहे। नहीं पढ़ूंगा बहुत पिटा लेंगे। अबे तू क्यों पढ़ रहा? कि अब्बा देख रहे हैं। तो अब्बा को दिखाने के लिए, हजरत को दिखाने के लिए नमाज में बनावट हो सकती है। नमाजी अपनी नमाज का सौदा कर सकता है। नमाजी अपने सजदे को बेच सकता है। सऊदी रियाल के सामने बेच नहीं रहा तो क्या कर रहा है? सऊदी रियाल के सामने में बेच नहीं रहा तो क्या कर रहा है? ये नमाजी अपने नमाज का सौदा कर रहा है, ये नमाजी अपने नमाज को बेच रहा है। तो नमाज में रियाकारी हो सकती है, मगर साबिर अपने सब्र का सौदा नहीं कर सकता है। साबिर अपने सब्र का सौदा नहीं कर सकता है। अरे सब्र होगा तो होगा, वरना होगा ही नहीं। आपके बगल में कोई 3 दिन का भूखा प्यासा हो, पता नहीं चलेगा, मगर वो सब्र कर रहा है, सब्र कर रहा है। हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा, अली के लफ्ज़े जिगर, फातिमा के नूरे नजर, 3 दिन का भूखा प्यासा। वो अली का लाडला ज़ियादी फेरियों के सामने मैदाने करबला में हक्कानियत को साबित करने के लिए आपने 10 मुहर्रम की रात, आशूरे की रात, क्या अजीब और गरीब रात, वो आशूरे की रात, वो आशूरे का दिन, यही तो वो दिन है, इतना अहम दिन हुसैन ने अपनी शहादत के लिए क्यों चुन लिया था? ए हुसैन, आप 9वीं मुहर्रम को भी शहीद हो जाते, 8वीं मुहर्रम को भी शहीद हो जाते, 6ठी 7वीं को शहीद हो जाते, मगर नहीं,
حسین نے کہا کہ میں 10 محرم کو شہید ہوں گا، وجہ میدان قیامت، جو قیامت کا دن آئے گا 10 محرم کو حساب و کتاب ہوگا، 10 محرم کو، یہی تو وہ عاشورے کا دن ہے جس دن آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی، یہی وہ عاشورے کا دن ہے جس دن یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تھی، یہی وہ عاشورے کا دن ہے جس دن ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود کو گلزار کر دیا گیا تھا، یہی وہ عاشورے کا دن ہے جس دن حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ کے لقب سے سرفراز کیا گیا تھا، یہی وہ عاشورے کا دن ہے جس دن حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکالا گیا تھا، یہی وہ عاشورے کا دن ہے جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پر دریائے نیل میں راستہ بنایا گیا تھا۔ اسی لیے میرے حسین نے کہہ دیا کہ میری شہادت کا دن عاشورے کا دن ہوگا، وہ عاشورے کی آخری رات ہے۔ آخری رات میرے حسین نے سارے جانثاروں کو جمع کر لیا، اور جمع کر لینے کے بعد آپ نے چراغ کو بجھا دیا، اندھیرے میں سارے ساتھیوں سے کہا اے میرے جانثاروں سنو، اے میرے وفاداروں سنو، اے میرے ساتھیوں سنو، یزید کو مجھ سے جھگڑا ہے، یزید کو مجھ سے دشمنی ہے، یزید کو مجھ سے جلن ہے، کل میری شہادت کا دن ہوگا، کل میرا آخری دن ہوگا، مجھے معلوم ہے کہ ظلم کے تلوار کے سائے میں حسین کو ذبح کیا جائے گا، مگر تم لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میں نے چراغ بجھا دیا ہے، رات کے اندھیرے میں جس کا جدھر منہ اٹھے چلے جاؤ، میں میدان محشر میں آقا کی بارگاہ میں تم لوگوں سے کوئی شکوہ نہیں کروں گا، کوئی شکایت نہیں کروں گا کہ یہ لوگ مجھ کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اے میرے ساتھیوں، تم لوگ اپنی اپنی جانیں بچا لو، قربان جاؤ دوستو۔ حسین کے ساتھی بھی کیا حسینی تھے، حسین کے چاہنے والے بھی کیا حسینی تھے، حسین کے ماننے والے بھی کیا حسینی تھے، سارے جانثار رو پڑے اے حسین، امن میں آپ کے ساتھ، چین میں آپ کے ساتھ، آرام میں آپ کے ساتھ، سکون میں آپ کے ساتھ، اب مصیبت پڑی بھاگ جائے، اب پریشانیاں آئی بھاگ جائے، درد آیا بھاگ جائے، علم آیا بھاگ جائے، رنج و غم آیا بھاگ جائے، اے حسین، اے حسین، قسم خدا کی ہم لوگ اپنی جان تو دے سکتے ہیں مگر ایمان پہ آنچ آنے نہیں دے سکتے، آنچ آنے نہیں دے سکتے۔ حسین کے ساتھیوں نے اتنا کہا، میرے حسین نے فرمایا او میرے جانثاروں، میں تم لوگوں کو آخری بات کہہ چکا، جب تم لوگ ٹھان ہی چکے ہو کہ میرے ساتھ اپنی اپنی جانوں کو قربان کرنا ہے تو آؤ سب مل کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں آخری رات جی بھر کے عبادت تو کر لیں، آخری رات جی بھر کے عبادت کر لیں۔ اب حسین کے سارے ساتھی ماں حسین کے، اب کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہے، یہ اسی وظیفے کے بیچ میں اسی سجدہ کرتے کرتے، نوافل پڑھتے پڑھتے، ذکر و اوراد کرتے کرتے 10 محرم کی صبح طلوع ہوتی ہے، اور عاشورے کا دن کتنا بھیانک دن آیا تھا، عاشورے کا دن کتنا دردناک دن آیا تھا، عاشورے کا دن کتنا رنج و غم لیے ہوئے آیا تھا کہ میں صرف ایک بات آپ کے سامنے کہہ کر کے رخصت ہونا چاہوں گا کہ حسین پر قیامت کا دن، قیامت صغریٰ کا دن، وہ عاشورے کا دن قائم ہو گیا تھا۔ میرے حسین نے اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کرنے کے بعد جب دیکھا کہ یزیدیوں نے جنگ کا طبل بجا دیا ہے تو آپ نے سب بندی کر لیا، اور کرنے کے بعد آپ نے ایک ایک جانثاروں کو لائن میں کھڑا کر دیا، اور میرے حسین اتمام حجت کر کے واپس آ گئے۔ اب ایک ایک جانثار حسین پہ قربان ہوتے چلے جا رہے ہیں، قربان ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ایک وقت خیمے حسینی سے ایک دردناک، ایک بھیانک، ایک ایسی کرب انگیز آواز اٹھی تھی، چچا عباس ذرا خبر لو اپنی پیاسی بھتیجی کا، کیا اپنی سکینہ کو پانی نہیں پلاؤ گے؟ پوچھو اس چچا سے جو اپنی بھتیجی پر قربان ہونے کا جذبہ رکھتا ہو۔ عباس علمبردار، عباس علمبردار ناموس رسول کے باعزت محافظ چلے خیمہ کی جانب، دیکھا کہ حضرت سکینہ کے ہونٹ پہ پپڑیاں جم چکی ہیں، زبان سوکھ کے کانٹا بن چکی ہے۔ حضرت سکینہ کی حالت کو دیکھ کر عباس نے کہا کہ بیٹی سکینہ گھبرا مت، تیرا چچا جا رہا ہے نہر فرات کی جانب، اور لوٹے گا تب تک نہیں جب تک کہ پانی لے کے نہ واپس آ جائے۔ حضرت عباس نے دیکھا کہ ایک خیمہ میں ایک سوکھا مشکیزہ پڑا ہوا ہے، آپ نے مشکیزے کو اٹھایا اور چلے شفق سکینہ، اپنی سکینہ کو پانی پلانے کے لیے۔ حضرت عباس گھوڑے پہ بیٹھے، گھوڑے کو ایڑ لگائی،
نہر فرات کی جانب آپ نے گھوڑے کو ڈال دیا ہے. نہر فرات میں آپ نے مشکیزہ بھر لیا اور مشکیزہ بھرنے کے بعد پیاس لگی عباس کو. سوچا لاؤ ایک چلو پانی پی لو. حضرت عباس نے ایک چلو جب پانی اٹھایا تو اس پانی کے آئینے میں سکینہ کی معصوم سی شکل نظر آتی ہے. سکینہ سوال کرتی ہے خاموشی سے, چچا عباس کیا آپ کو نانا کی حدیث یاد نہیں ہے کہ پہلے چھوٹوں کو کھلا لو پلا لو تب جا کے کھانا پینا؟ حضرت عباس نے پانی ڈال دیا نہر فرات میں اور کہا اے پانی تیرا مقدر نہیں ہے کہ آل حسین تجھے پی سکے, تیرا نصیب نہیں ہے کہ تجھے حسین کے چاہنے والے پی سکے. حضرت عباس نے مشکیزہ لیا اپنے دائنے ہاتھ میں اور چلے ہیں چھرمٹ میں بدبختوں کے. آپ تھوڑی دور آگے بڑھے ہیں کہ یزیدیوں کی طرف سے ایک آواز اٹھی, خبردار ایک قطرہ پانی بھی خیمے حسینی میں نہ پہنچنے پائے ورنہ نتیجہ قہر ذوالجلال کی صورت میں نظر آئے گا. نتیجے میں اتنے تیر چلے ہیں چلے ہیں چھرمٹ میں بدبختوں کے 2 قدم کہ داہنا ہاتھ حضرت عباس کا ایک شقیقی تلوار سے کٹ جاتا ہے. آپ نے مشکیزے کو بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا. تھوڑی دور اور آگے بڑھے کہ بائیں ہاتھ بھی کٹ جاتا ہے. آپ نے مشکیزے کو دانتوں سے پکڑ لیا. نگاہ ہے خیمہ کی جانب جہاں سکینہ پیاسی ہو کر کے صدا لگا رہی ہے. ارے 2-4 قدم سامنے تھے, ایک چھلانگ لگاتے پہنچ جاتے, مگر یزیدیوں نے چاروں طرف سے گھیر کے ایسا یلغار کر دیا, تیروں کی ایسی بارش کر دی کہ حضرت عباس گھوڑے سے گر پڑے. ان کے دل سے پوچھئے ناکامیوں کی لذتیں جو مسافر لٹ گیا ہو جا کے منزل کے قریب. ارے بیٹی سامنے تھی, ایک چھلانگ لگاتے پہنچ جاتے, مگر گھوڑے سے جب گرے حضرت عباس پکارا حضرت یا حسین, اے حسین اپنے بھائی کی خبر لو. حضرت حسین دوڑے, دیکھا کہ بھائی کا لاشا زمین پہ پڑا ہوا ہے. حضرت عباس کے دونوں بازو قربان ہو چکے ہیں. حضرت حسین نے بھائی کی لاش اٹھایا اور لانے کے بعد خیمے کے سامنے رکھا اور رکھنے کے بعد آپ نے پکارا بیٹی سکینہ دیکھ تیرا چچا آیا ہے بیٹی, مگر بیٹی یاد رکھ جو ہاتھ لے کے گیا تھا وہ ہاتھ چھوڑ کے گیا ہے. مگر ہاں ہے بیٹی سکینہ, یہ ہاتھ یزیدیوں کے ہاتھ میں نہیں چھوڑا ہے, شہادت کے ہاتھ میں ہاتھ چھوڑا ہے, شہادت کے ہاتھ میں ہاتھ چھوڑ کے آیا ہے. حضرت سکینہ معصوم جیسی بچی آتی ہے خیمے سے باہر, حضرت عباس کے سرہانے آ کے بیٹھتی ہیں اور پوچھتی ہیں چچا عباس اتنے روٹ گئے اپنی بھتیجی سے, اتنے خفا ہو گئے اپنی بھتیجی سے, ذرا آنکھیں تو کھولو, اب سکینہ کبھی تجھ سے پانی نہیں مانگیں گی. مگر حسین نے اپنی بیٹی کو صبر و رضا کے گہوارے میں پہنچا دیا. خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے, باغ بجاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. وما علینا البلاغ. السلام علیکم.